کربلا 10 محرم میں آپ 3.5 سال کے تھے، اور 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا ہے، 3.5 سال کے تھے، اور آپ نے بے انتہا روایات نقل کی ہیں واقع کربلا کی، مصائب کی بہت سی روایات، میں آخر میں ایک دو پیش کروں گا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے واقع کربلا دیکھا کم سنی کے اندر، اور پھر قید رہے، قید کو دیکھا، اور قید کے بعد جب آپ 61 ہجری کا واقعہ دیکھ چکے، پھر قید سلاسل دیکھی آپ نے مسلسل اپنے بابا کو، اور یہاں تک ایک روایت ہے میں آخر میں پیش کروں گا انشاءاللہ کہ قید میں کیا کچھ دیکھا آپ نے، کہ آپ کربلا سے پھر کوفہ، کوفہ سے پھر حلب اور دمشق، ساری قید سلاسل دیکھی۔ اس کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا پورا دور 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے، تو 3.5 سال امام حسین کی امامت میں رہے، 35 سال اپنے بابا کی امامت میں رہے، اور جب آلموسٹ 39 تھے، 38.5 اس وقت منصب امامت کو سنبھالا آپ نے، اور جو آپ کا جو پورا دور ہے 114 ہجری میں پھر آپ کی شہادت ہے 7 ذی الحج کو، 7 ذی الحج شہادت ہے، اور امام کی شہادت پہ اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے اس دور میں جو آپ کا تقریباً 19 سالہ دور امامت ہے، 19.5 سال، اس میں مسلسل تقریباً 20 سال کے قریب آپ نے جتنی احادیث بیان کی ہیں کہ جیسے ہی دوبارہ اہل بیت سے پابندیاں اٹھیں تو امام محمد باقر کا لقب ہے باقر العلوم، باقر العلوم، کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں جنگ کر رہے تھے، اس کے بعد جب بنی عباس حکومت میں آ گئے اور عبداللہ الصفاح پہلا خلیفہ ہے بنی عباس کا، صفاح یعنی خون بہانے والا، اس نے اتنا خون بہایا آنے کے بعد، اور امام باقر علیہ السلام کو جب بلایا، اور امام اس وقت سفید ریش ہو چکے تھے، تو امام سے کہا ذرا آپ کی آزمائش ہو جائے، آپ کا امتحان ہو جائے، اور ایک مرتبہ بہت دور فاصلے پہ اس نے ایک جو تیر کمان کا ٹارگٹ رکھا جاتا تھا، جسے آپ لوگ ٹارگٹ کہتے ہیں انگلش کے اندر، بہت دور نشانہ رکھا، اسے اردو میں ہم لوگ نشانہ کہتے ہیں، نشانہ بہت دور رکھا، اور امام کا وہ سوچتا تھا کہ نظر کمزور ہو گئی ہوگی، تو امام کے ہاتھ میں سامنے رکھا ایک لا کے تیر کمان رکھا، کمان بو اینڈ ایرو رکھا، کہا کہ آپ نشانہ لگائیے۔ امام نے کہا مجھے باز رکھ، میں نشانہ نہیں لگانا چاہتا، کہا کہ نہیں ذرا آزمائش ہو جائے آپ کی۔ اچھا، نشانہ چوک جانا، یا اسے کہتے ہیں چوکنا یعنی مسٹیک ہو جانا، امام معصوم سے مسٹیک نہیں ہوتی، یہ شیعوں کے اندر نظریہ شروع سے ہے کہ امام سے خطا نہیں ہوتی، پتہ نہیں اگر بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، امام سے خطا نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں خطا ہو گیا، نشانہ چوک گیا یا خطا ہو گیا۔ تو اب امام کے متعلق مشہور تھا نا کہ امام خطا نہیں کرتے، تو اس نے کہا کہ ابھی آپ کی آزمائش ہو جاتی ہے، سامنے آپ کی نشانہ ہے، ذرا ٹارگٹ کے اوپر تیر لگا کے دکھائیے، اگر چوک جائیں آپ، خطا ہو جائے، اس کا مطلب آپ امام نہیں ہیں۔ امام نے کہا مجھے باز رکھ، اب وہ اور زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا کہ بار بار منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ انڈر کانفیڈنٹ ہے معاذ اللہ، یا یہ ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ گھبرا رہے ہیں، تو اوور کانفیڈنٹ ہو گیا، کہا کہ نہیں آپ کو نشانہ لگانا ہوگا، منصور دوانقی، اور یہ کہا کہ نہیں آپ نشانہ لگائیے، ابو العباس صفا، عبداللہ صفا نے۔ امام نے ایک مرتبہ کہا کہ پھر یہ تیر کم ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں نشانہ لگاؤں تو جو تو نے تیر رکھے ہیں یہ کم ہے، کہا کہ نہیں نشانہ ایک ہے۔ امام نے کہا نہیں جتنے تیر رکھ سکتا ہے رکھ دے میرے سامنے، بہت سے تیر لا کے رکھے گئے، امام نے کمان اٹھائی، تیر اپنے کمان میں پیوست کیا، اور بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرنے کے بعد، کیونکہ میں خود اس میں رہا ہوں، بہت کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ چھوڑتے ہیں تیر کو، تیر پھر نشانے پہ جاتا ہے، اگر آپ بغیر دیکھے فوراً چلا دیں تو نشانے پہ نہیں جاتا، دیکھنا پڑتا ہے، کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، ہم آنکھ کو ہر چیز کو دیکھتے ہیں، بازو کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے، کس بلندی سے تیر کو چلائیں گے تو پھر انسان نشانے پہ پہنچتا ہے۔ امام نے فوراً کمان میں تیر رکھا اور تیر چلایا سیدھا جا کے ٹارگٹ پہ، جسے بعض اوقات انگلش میں بلزآئی بھی کہا جاتا ہے، بالکل جو ٹارگٹ کے اوپر عین نشانے کے اوپر جا کے تیر لگا، سب نے دیکھا، تعجب کرنے لگے، سب لوگ ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ اکبر، ابھی سب لوگ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، امام نے دوسرا تیر اٹھایا، کمان میں رکھا اور فوراً تیر چلایا، وہ پہلے تیر کی پشت میں جا کے پیوست ہوا، امام نے تیسرا تیر اٹھایا، وہ دوسرے تیر کی پشت میں جا کے پیوست ہوا، کرتے کرتے امام نے 9 تیر چلائے ایک کے بعد ایک، وہ سب ایک دوسرے کی پشت میں پیوست ہوتے رہے۔ خود عبداللہ صفا کھڑا ہوا، کہا کہ فرزند رسول بس کیجئے، اگر آپ 100 تیر بھی چلائیں گے ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی آپ کا نشانہ خطا نہیں ہوگا۔
امام کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوگا، کیونکہ امام خطا نہیں کرتے۔ کہا کہ ہم تو تعجب کر رہے تھے کہ امام اس بڑھاپے میں کیسے خطا نہیں کر سکتے، اب یقین ہوا کہ نہیں، امام واقعاً خطا نہیں کرتے۔ امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو کبھی خطا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ امام نے اپنی اس سن و سال کے اندر عصمت کی وہاں پہ سب سے گواہی لی، کہ تم اب مانتے ہو کہ جسے اللہ بناتا ہے، جسے اللہ چنتا ہے، جسے اللہ منتخب کرتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ عام جیسا نہیں ہوتا، عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا، وہ برگزیدہ ہوتا ہے، وہ چوزن ہوتا ہے۔ تو اب ایک مرتبہ امام نے، اب وہاں پہ مناظرے ہیں امام علیہ السلام کے، کہ اگر وقت ہوتا تو میں تھوڑا تفصیل میں جاتا، مجھے کہا گیا تھا 40 سے 50 منٹ کے اندر اندر بات کو مکمل کریں، تھوڑا سا میں اگر وقت لوں گا اور 5-10 منٹ، اس کے بعد میں مسائل پیش کروں گا۔ تو اب امام علیہ السلام کے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے مناظرے ہیں۔ ایک خود سے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ میرے بابا مدینے میں تھے، کہ مدینے میں ایک بستی تھی عیسائیوں کی، میرے بابا سفر کر رہے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ چلتے ہیں، یہ پوپ آیا ہوا تھا اس زمانے میں، بابا عربی میں کہا جاتا ہے، تو جو ان کا عیسائیوں کا، کرسچنز کا جو پوپ ہے اس زمانے میں، آج بشپ جو بھی کہہ لیجیے، تو پوپ آیا ہوا تھا، کہا کہ آؤ ہم بھی چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہنے لگے میں فوراً اپنے بابا کے ساتھ چلا، تو سارے عیسائی کھڑے تھے، بہت مجمع تھا عیسائیوں کا، کہ جیسے ہی پوپ نے دور سے دیکھا کہ بھی دو ایسی ہستیاں آ رہی ہیں جن کے چہرے پہ بہت جلال ہے، ہیبت ہے، ان کے چہرے عیسائیوں جیسے نہیں ہیں بلکہ بہت پرروب ہے، تو ایک مرتبہ عیسائیوں سے کہنے لگا کہ ہٹو، ان دونوں کو راستہ دو، یہ دونوں آگے تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ سارے عیسائی ہٹے، امام کو راستہ دیا، دونوں ائمہ علیہ السلام، دونوں امام آگے آئے۔ جیسے تشریف لائے تو فوراً اس نے مخاطب ہو کے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ماننے والوں میں سے ہیں، عیسائی ہیں، یا محمد کے پیروکار ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو امام نے فوراً کہا کہ ہم امت مرحومہ میں سے ہیں، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ تو اب امام سے جیسے اس نے سوال کیا تھا، امام نے کہا کہ ہم امت رسول خدا میں سے ہیں، بڑے احترام سے نام لیا، تو اس نے فوراً سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ آپ عالم ہیں یا آپ جاہل ہیں؟ تو امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ جو باقر، جسے رسول خدا نے باقر العلوم کا لقب دیا ہو، باقر العلوم یعنی تمام علوم کو دوبارہ زمین سے کاشت کرنے والے، تمام علوم کو دوبارہ کاشت کرنے والے، زمین سے دوبارہ اگانے والے، ان سے جب پوچھا کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں تو امام نے کہا میں جاہل نہیں، یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ اب اس نے کہا کہ اچھا میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میرے سوال کا جواب دیں گے؟ امام نے کہا سوال کا جواب کیوں نہیں دوں گا؟ کہا اچھا یہ بتائیے وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں پہ آج تک کبھی سورج نہ اس سے پہلے چمکا نہ اس کے بعد، کہ بس ایک دفعہ چمکا، وہ کب اس زمین پہ سورج چمکا تھا اور کون سی سرزمین ہے؟ تو امام نے فوراً کہا بہت آسان سوال ہے، جب جناب موسیٰ کے لیے نیل کو اللہ نے شگافتہ کیا تھا تو فلسطین مصر سے پار کرنے کے لیے، تو اس مقام پہ ایک مرتبہ جب سمندر ہٹا تو ایک مرتبہ وہاں پہ سورج چمکا، نہ اس سے پہلے کبھی سورج چمکا تھا نہ اس کے بعد کبھی سورج چمکا ہے، اس مقام پہ بس ایک مرتبہ سورج چمکا تھا۔ تو کہا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ عالم نہیں ہیں؟ امام نے کہا نہیں، تو نے غور سے نہیں سنا تھا، میں نے کہا تھا میں جاہل نہیں ہوں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے تو کہا یعنی امام نے کہا نہیں، میں نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ کہا کہ آپ نے اچھا سوال دیا، ایک اور سوال کرنا چاہوں گا؟ امام نے کہا ہاں سوال کر لے۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، جڑواں بھائی تھے، ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا لیکن ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا؟ امام نے کہا یہ قرآن میں بھی آیا ہے، تمہارے ہاں انجیل میں بھی ہے، وہ عزیر اور عزیرہ دو بھائی تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا، لیکن اللہ نے ایک کو 100 سال کے لیے صلح دیا تھا، اس لیے وہ 100 سال دوسرے بھائی سے چھوٹا رہ گیا، وہ اپنی ایجنگ پروسیس میں لگا رہا، ان کی ایج رک گئی، 49 تھے جب سوئے، بھائی 149 ہو گیا، یہ 100 سال تک سوتے رہے۔ قرآن کے اندر آیت ہے کہ اللہ نے جب انہوں نے سوال کیا پروردگارا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ نے سوال کیا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان رکھتا ہوں، صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہاں پہ سو جاؤ، اپنے گدھے کو باندھو، کھانا رکھو، سو جاؤ۔ جب سو کے اٹھے اللہ نے پوچھا کم لبثتا، کتنا عرصہ سوئے ہو؟ تو آپ نے فوراً فرمایا لبثت یوم و بعد یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ ایک دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں۔ اللہ نے فوراً جواب دیا بل لبثت مئۃ عام،
عام، نہیں تم 100 سال سوتے رہے ہو، 100 سال سوتے رہو، بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سوتے رہے ہو۔ تم نے کہا تھا نا میں مردے کیسے زندہ کروں گا، ذرا ایک مرتبہ دیکھو، انظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو دیکھو اور کھانے کو دیکھو، کیف یتصنع، کیسا سب کچھ ختم ہو چکا، ابھی دوبارہ گدھے کی ہڈیاں پاؤڈر بن چکی ہیں، دوبارہ ہڈیاں بنیں گی، ہڈیاں بنی، گوشت چڑھنے لگا، پوست بننے لگی، خون دوڑنے لگا، اور گدھا گدھا بن کے سامنے آ گیا۔ تو فوراً ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اگر ایک گدھا کسی نبی کے ساتھ 100 سال بھی سوتا رہے تب بھی گدھا ہی رہتا ہے، اگر پہنچ گئے تو پہنچ گئے۔ تو اب ایک مرتبہ گدھا اٹھا اور جناب عزیر نے دیکھا، جب گھر پہنچے تو بھائی سے جا کے کہا کہ بھئی میں واپس آیا ہوں، تو بھائی نے فوراً عزیرہ نے کہا کہ تمہاری اتنی شباہت ہے میرے بھائی عزیر سے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ شباہت نہیں ہے، میں ہی تمہارا بھائی عزیر ہوں، 100 سال تک سوتا رہا، اللہ نے مجھے سلا دیا تھا دکھانے کے لیے کہ اس کی قدرت کتنی زیادہ ہے۔ تو کہا کہ پھر وہ 1 سال بعد دونوں کا انتقال ہوا اور دونوں 100 سال کا فاصلہ اس لیے آ گیا۔ تو یہ عزیزان گرامی اور سوالات کیے، وقت نہیں کہ اس نے جب سوالات کیے تو باقر العلوم نے اس طرح سے جواب دیا جیسا کہ حق تھا۔ اس عیسائی نے سب کو کہا کہ آئندہ ان سے کوئی سوال نہ کرے، کہا کیوں؟ تو اس نے اپنے جو پادری تھے ان سب سے کہا کہ اگر لوگ اس سے زیادہ سوال کریں گے تو لوگ ہمیں ماننا کم کر دیں گے، اسی کو زیادہ ماننا شروع کر دیں گے، لوگ ان کے راستے پہ چل پڑیں گے، ان کو زیادہ زحمت نہ دینا سوال کرنے کی، آئندہ کوئی ان سے سوال نہ کرے۔ تو عزیزان گرامی امام محمد باقر العلوم ہیں، آئیں ذرا